چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں بھی یہاں ہزاروں رہزن پھرتے. کو بھی صحابہ کرام اور اسلاف پہ حملہ آور ہونا ہوتا ہے تو چور دروازہ اس کا یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. یہیں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کہنے لگا کہ امیر معاویہ کے اندر یہ کمی تھی یہ کمی تھی. کچھ اس نے بیان کیا. آپ نے فرمایا پھر بھی ہیں صحابی. اس نے پھر کوئی اعتراض کیا. آپ نے فرمایا پھر بھی ہیں صحابی. اس نے تیسری مرتبہ کوئی اعتراض کیا. آپ نے پھر مسکرا کے کہا ہیں تو صحابی. اس نے کہا عجیب حال ہے, ہم کچھ کہہ رہے ہیں آپ ایک لفظ بولے چلے جا رہے ہیں ہے تو صحابی. کہا یہی اصل میں اعتراض کا آپ کے جواب ہے. جو صحابی رسول ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی مانی جائے اور اس کی اقتداء کی جائے. ہم اور آپ اس لائق بالکل نہیں ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض کی انگلی اٹھائیں. اگر اٹھتی ہے تو ان انگلیوں کو کاٹ دیا جائے اور ان آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے, اور اگر نہیں کیا گیا تو ایمان اور اسلام کا جنازہ نکلتے ہوئے دیر نہیں لگنے والی. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بات پہ بات یاد آ رہی ہے, ایک واقعہ اور نقل کرتا چلوں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ملحدوں کے جو گروہ کا سردار تھا شاکر نامی, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہارون رشید نے اسے گرفتار کروایا. ملحد بس موٹے موٹے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ جس کا جبہ قبہ تو اسلامی ہو, دیکھنے میں لگے کہ حضرت اللہ بقائی آ رہے ہیں, بس صوفی جی آ رہے ہیں, آپ بھی ان کے پیچھے بس اقتداء کے چکر میں پڑ جائیں. بھائی کوئی دور سے آتا ہے تھوڑا جبہ قبہ آپ دیکھتے ہیں, آؤ بھاؤ تو دوڑنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں نہیں, قریب کے عالم کو کوئی رسپیکٹ مت دیجیے گا. جب کوئی دور سے آئے نا تو آؤ بھاؤ کے ساتھ تب اس کے پیچھے خوب دوڑنے کی کوشش کیجیے. یہی نہ کرتے ہم اور آپ. اب وہ کون ہے کیسا ہے, ظاہر ہے دور کی ڈھول بڑی سہانی ہوتی ہے. بھائی بغلیے کے مولانا ہے تو کاہے کو پوچھا جائے بھائی, بغل والے کو پوچھا جائے گا کیا بولیں گے معلوم ہے؟ میرے گھر بغلیم تو رہا تھا. ارے تورے گھر بغلیم رہا تو کا مطلب وہ ڈی ایم نہیں ہے, وہ ڈی ایم نہیں ہے. وردی میں کھڑا ہو جائے تو ہزاروں لوگ اس کو سیلوٹ کریں اور آپ کو دیکھ کر کے کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے, پھر بھی وہ آپ کو فرعونی نقشہ سوار ہے. ہمارے سونا بڑھا رہا اتنا بڑا کے رہا. بہت سے ملتے ہیں نا جب ہم رہے ڈی ایم نا تو اتنے بڑے چڈی پہن کے طہارت رہے. ابے ہم تو چڈیاں پہن کے طہارت رہتا تو وہ زمانے میں بغیر چڈیاں کی طہارت رہے. آپ بتاؤ ابھی جلدی ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک صاحب آ گئے کہنے کے ہم لوگ جب پڑھا رہے نا تب تو ایک دم چھوٹے گئے اتنے بڑے کے. تو ایک نہیں بیٹھے رہے, انہیں اچھا نہیں لگا تو کہنے کہ سب چھوٹے پیدا ہوتا ہے کہ جوان ہے بھوک سے نہیں نکل ہوتے, بچوں کو گئے دیکھتے ہم سے. اس نے کہا بھائی جو بھی رہے گا وہ چھوٹا ہی رہے گا, آہستہ آہستہ بڑا ہوگا. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ فرعونی جملہ ہے جو حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تھا. قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بچپنے میں ہم نے تمہاری تربیت کی ہے, تمہاری پرورش کی ہے, تمہاری دیکھ بھال کی ہے. اتنے بڑے رہے ہو ایک دم چھوٹے کے, تو ہم نے تب سے تم کو دیکھا ہے پالا ہے. اب آئے ہو نبی بن کر کے اور ہم کو سمجھا رہے اور سکھا رہے ہو. یہ چیز ہمیشہ رکاوٹ رہتی ہے حق کے قبول کرنے میں کہ ہمارے سامنے پڑھا ہے, ہمارے سامنے بڑا ہے, ہمارے سامنے جوان ہوا ہے, ہمارے سامنے اس نے علم حاصل کیا ہے, ہمارے سامنے یہ ہوا ہے. ارے کچھ بھی ہو صلاحیت ہوتی ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا جھک کر کے. یہ فرعونی جملہ ترک کر دیجیے کہ ہمارے سامنے اتنے بڑے کے رہے ہو, چھوٹے کے رہے ہو تو دولت رہے ہو اور بغیر چڈی کی طہارت رہے ہو. بھائی عمر میں ہم چڈی پہنت رہے تو چڈیوں نہیں پہنت رہے یار. جس کی صلاحیت ہے اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اور کون جوان پیدا ہوتا ہے؟ کون جوان پیدا ہوتا ہے؟ صرف ضحاک ایسا شخص ہے جو 2 سال پورا ہو جانے کے بعد تب پیدا ہوا تھا, اور اس کا نام ضحاک اسی لیے پڑا ضحاک نے بہت ہنسنے والا.
یہ امبا کے پیٹوے میں رہا ہے کہ دانت اور کل نہیں کرا ہوا رہا، جب یہ پیدا بہت حسد رہا دور دور، اس لیے اس کا نام پڑ گیا ضحاک، بہت ہنسنے والا۔ تو یہ فرعونی جملہ ہے جو ہم اور آپ رائج کیے ہوئے، دور سے کوئی آئے گا تو ہم رسپیکٹ دیں گے، اور بغل کا کوئی کتنا ہی قابل مولوی اور عالم ہوگا، کتنا ہی عالم باطن ہوگا، عام طور پہ لوگ اسے پوچھتے نہیں ہیں۔ کسی نے سچ کہا، شمع کو جس طرح پروانوں سے کبھی الفت نہیں ملتی، وطن میں کچھ بھی بن جاؤ مگر عزت نہیں ملتی۔ شمع کو جس طرح پروانوں سے کبھی الفت نہیں ملتی، وطن میں کچھ بھی بن جاؤ مگر عزت نہیں ملتی۔ یہ شعر کبھی ہم جمعہ میں مار دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنا بھی پڑتا ہے کہ پھر بھی ہمارے یہاں لوگ ہم کو بہت ریسپیکٹ دے رہے ہیں، ہمارے یہاں کے نوجوان ہم کو پھر بھی بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں الحمدللہ تعالی۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے، یہ خنث رہتی ہے دل و دماغ میں گھسی ہوئی کہ ہمارے سامنے پلا ہے، ہمارے سامنے بڑا ہے، اور ہمارے سامنے ایسے رہ جاتا ویسے رہ جاتا۔ اب صلاحیتیں پروان چڑھ گئی ہیں، اب اس کا ایک مقام ہو گیا ہے، اس مقام کا لحاظ اور خیال یہ ہمارے اور آپ کے فرض میں سے ہے۔ اور نہ یقین ہو تو ڈی ایم صاحب ایک مرتبہ ڈنڈا پٹکیں گے، چاہے وہ آپ کے گلن پور کے ہو، اور چاہے بلاسپور کے ہو، اور چاہے آپ کے گھر کے بغل کے ہو، ایک مرتبہ میں علاقہ خالی ہو جائے گا اس کے اشارے پہ، اس لیے کہ اس کے پاس صلاحیت ہے۔ وہ ماننا ہے ہمیں اور آپ کو، چاہے خوشی سے اور چاہے جھک کر کے، وہ صلاحیت ہے تو ہے، قبول کیجئے اسے۔ یہ بہت غلط طریقہ ہمارے آپ کے درمیان رائج ہے کہ ہم عام طور پہ دور کی ڈھول کی آواز جو بڑی سہانی لگتی ہے اس کو بہت غور سے سننا چاہتے ہیں، اور بغل کی سریلی آواز یعنی کوئی مقامی عالم کتنے قابل ہو اس کو ہم عام طور پہ رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بچتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کر کے رہو۔ تو ہارون نے اس کو گرفتار کروایا، تو تھا ملحدوں کا سردار۔ ملحد کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر دیندار ہو لیکن اندر سے بددین ہو، جبہ قبہ پگڑی چشمہ آٹھ آ رہا ہے، اللہ سبحان اللہ۔ ہم وہ تو مطمئن ہوئے کہ یہ کونوں حضرت ہیں، اور بغل میں حضرت تو کہے یہاں پڑھ کا حضرت، اور سلام پھیرتے تنی پہلو تو اسے نکل گیا، اور کے بعد جیبہ میں ہاتھ ڈالا تو عالمپور کے باہر جاتے کہ کاٹے وہ جو بکرے بھر کی پگڑیاں باندھے رہا اور پہلانا پھرنے میں جاتا رہا۔ مطمئن ہو گئے آپ دیکھ کر کے، نہ جہاں ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں بھی یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، ایک سے ایک ڈاکو پہن رہے ہیں۔ پہچان پیدا کیجیے، گچے اور دھوکے مت کھائیے۔ پکڑ کر کے لایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں قتل کروانے سے پہلے ایک سوال ہے کہ تمہارے جماعت میں جو شامل ہوتا ہے یا جس سے تمہاری ملاقات ہوتی، تم پہلا کام کیوں یہ کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے اسے بدظن کرنے کی کوشش کرتے؟ تو اس نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ جب کوئی صحابی سے بدظن ہو جاتا تو اس کا دین اور ایمان سارا قلعہ کما ہو جاتا تھا، قرآن حدیث سب کام سے گیا، اس لیے کہ صحابی رسول ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمبر پہ قرآن کی آیتیں سیکھنے والے، وہاں سے نقل کرنے والے، آقا کی احادیث کو نوٹ کرنے والے، آقا کی احادیث کو محفوظ کرنے والے اور آگے امت تک پہنچانے والے، آقا کی سیرت کو، آقا کی صورت کو، آقا کی رفتار، آقا کی گفتار، آقا کا کردار، آقا کی گھریلو زندگی، آقا کی معاشرتی زندگی، آقا کی آئینی زندگی، آقا کی جنگوں کے واقعات، یہ سارے کے سارے نقل کرنے والے اور روایت کرنے والے یہی صحابی رسول ہوتے ہیں۔ اور جب صحابی سے دوری ہو گئی تو کام ختم۔ اس لیے وہ اس لائن پہ بہت کوشش کر رہا تھا
تب ہارون نے پھر اسے قتل کروایا اور کہا تیرا علاج یہی ہے۔ تو ہمیشہ صحابہ کرام کے تعلق سے دل دماغ ہمارا اور آپ کا صاف ہونا چاہیے، خاص طور سے ہمارے ینگسٹر، ہمارے نئی خون، ہماری یہ نئی جنریشن جو نیٹ سے دین سیکھنے کے عادی ہیں، یہ جان لیں کہ تباہی اور بربادی آپ کے دروازے پہ دستک دے گی۔ اپنے قریب کے علماء حق کو پکڑیے اگر بچنا چاہتے ہیں تو، نہیں تو نہ معلوم کون داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی میں آئے اور ہمارا اور آپ کا ایمان لے کر کے چلا جائے اور ہمیں خبر بھی نہیں۔ ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی، ہر چیز واٹس ایپ یونیورسٹی سے نہیں ملتی، ہر چیز فیس بک پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز موبائل اور نیٹ کی دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ یہ دین سند سے چلتا ہے، واسطے سے چلتا ہے، اور جو لوگ اللہ والے ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے سے دین پہ چلنے کا راستہ آتا ہے۔ اگر نہ یقین آ رہا تو اکبر الہ آبادی جیسا بیرسٹر اور وکیل بھی جو ہائی کورٹ کا وکیل ہے اور اس کے باوجود یہ شعر کہنے پہ مجبور ہے، نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یعنی دینداری، ٹھیک مزاج، نماز میں اٹھنے کا طریقہ اور اذان سے پہلے بیدار ہو جایا جائے اور اللہ اللہ کیا جائے اور اس کے سامنے